ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على محمد بسم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليه وسلم. اللهم كل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولينا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله على محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آج تھوڑی ہماری طبیعت بھی ناساز ہے. دعا کریں جو مومن بیمار ہے خدا ہم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تمام کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات کریں. مسلسل جو اہم ترین موضوع ہے جو اس وقت کی ضرورت کا موضوع ہے کہ ولایت نظری اور ولایت عملی. اس وقت مسلمانوں کے پاس
نظریوں کی کمی نہیں، عمل کی کمی ہے۔ انگریز نے نظریے دیے، نظریوں کو اپنایا، جب انگریز ان نظریوں کے ناکام ہوا اس نے پھر نئے نظریے بنائے۔ مثال کے طور پہ کمیونزم کا نظریہ آیا تو بڑے دبدبے سے کمیونزم ملکوں پہ حاوی ہوا، اس کے انقلابات آئے، لیکن جب کمیونزم ناکام ہوا تو پھر ڈیموکریسی کا نظریہ آیا جس کو ابھی ہر ملک پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی عقل اگر مسلمان میں ہوتی، رسول کے جانے کے بعد امت مسلمہ میں خلافت کا نظریہ آیا کہ رسول کے جانے کے بعد ایک شورا بنے، شورا کسی کا انتخاب کرے جو امت مسلمہ کا امیر المؤمنین بنے گا، جس کی اطاعت پھر ہر مسلمان پر واجب ہوگی۔ لیکن یہ خلافت کا نظریہ بھی زیادہ دیر تک چل نہیں پایا۔ عملی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ آخری سلسلہ جس کو خود مسلمان کہتے ہیں خلافت الراشدہ، یعنی مولا علی کے بعد مودودی صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان خلافت سے ڈائیورٹ ہوا ملوکیت میں، بادشاہت میں۔ تو عملی طور پر مسلمان میں خلافت بھی نہیں چلی، اس کے بعد ملوکیت آئی، اور ملوکیت کا اگر کوئی ناجائز بیٹا تھا تو وہ یزید تھا، جس کی مذمت میں آج تک مسلمان شیعیان اہل بیت عزاداریاں منا رہے ہیں کہ وہ ملوکیت، یعنی ایک طرف خلافت کا رنگ تھا، دوسری طرف ملوکیت کا رنگ تھا کہ ملوکیت کے رنگ میں نبی کے نواسے کو قتل کیا جاتا ہے، نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں، کہ ملوکیت کا رنگ یہ تھا کہ ایک کے بعد ایک نبی کا نواسہ شہید ہوتا گیا، وہ چوتھے امام ہوں، وہ پانچویں امام ہوں، وہ آٹھویں امام ہوں، ایک ایک کو آنے کے بعد زہر دیا جاتا ہے، یا کسی نبی کے نواسے کو 14 سال قید زندان میں ڈالا جاتا ہے، یا امام حسن العسکری کو نام ہی عسکر ہے، یعنی ایک ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جو فوجی چھاونی ہے، نہ وہ شیعوں سے مل سکتے تھے نہ شیعہ ان سے مل سکتے تھے، اس قدر سختی تھی۔ اگر کسی کو سوال کرنا ہوتا تھا تو تیل بیچنے کے بہانے سے محلے میں آتا تھا، تیل کی دیگوں میں سوال رکھتے تھے، یہ دیگیں امام کے گھر میں جاتی تھی، پھر اگلے دن اس بہانے سے کہ ہمیں خالی دیگیں اٹھانی ہیں، امام اس میں جواب لکھ لیتے تھے، شیعہ اسی طرح سوال و جواب کو رد و بدل کرتے تھے۔ لیکن وہ سلسلہ کہاں، یہ سلسلہ کہاں، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مسلمان سوچے خلافت نہیں چلی، ملوکیت نہیں چلی، لیکن آج تک مسلمان ایک ہی نعرہ مارتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا چاہیے، خلافت چاہیے۔ پھر اسی خلافت کا رنگ مسلمانوں نے افغانستان میں 90s میں دیکھ لیا، وہی ظلم، وہی بربریت، وہی ظلم کیا گیا کہ تقریباً افغانستان میں 2 لاکھ کے قریب اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا گیا تھا۔ ایک رنگ شیعت نے پیش کیا ولایت کے نام سے، ایک کڑی ہم نے پیش کی ولایت کے نام سے، کہ آج ہے کوئی مسلمان جو نظریہ پیش کرے کہ اگر کسی ملک میں اگر ہم کوئی حکومت بنائیں یا خدا یہ استطاعت دے تو اس ملک میں حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے۔ تو ایک بات ہے یا ڈیموکریسی کا نظام ہو، مثال کے طور پر اگر ڈیموکریسی کو ہم نہیں چلاتے تو اسلامی نظریہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اصحاب رسول کا بھی تو نظریہ ہونا چاہیے نا، کہ رسول کے بعد ہم کیسی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ کسی جوان نے کہا مولانا ڈیموکریسی کیا ہے؟ میں نے کہا ڈیموکریسی کا میں خلاصہ کر دوں کہ ایک شہر ہے، اس میں 100 لوگ رہتے ہیں، 70 چرسی ہوں، 30 ڈاکٹر ہوں، جیتے گا وہ جسے چرسی بولتے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی ذرا سوچیے، ایک شہر میں 100 لوگ رہتے ہوں، اگر 70 چرسی ہوں، 30 ڈاکٹر ہوں تو جیتے گا کون؟ کیونکہ جس کا ووٹ زیادہ وہی جیت جاتا ہے۔ تو اگر نااہل زیادہ ہوں تو نااہل نااہلوں کو چنیں گے۔ تو معیار کیا بنا رہے ہو؟ ڈیموکریسی کا معیار یہی ہے کہ وہ اسی ڈیموکریسی کے سسٹم میں ووٹ خریدا جاتا ہے، جعلی پبلسٹی کی جاتی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے جتنا میڈیا ہے میرے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کہ میڈیا کو پیسہ ملتا ہے۔
اس لیے سب سے زیادہ ٹرمپ کی اگر کسی سے دشمنی تھی وہ اپنی میڈیا سے کہ یہ لوگوں کے دماغوں کو کیا کرتا ہے؟ برین واش کرتا ہے. تو آج کے زمانے کا جب میڈیا اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو تصور کرو جو میڈیا علی کے خلاف تھا. تو مسلمان سوچے کہ جو فکر تو لے رہا ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ قرآن سے وہ گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. قرآن تجھے نظام دینے آیا. اہل بیت تجھے نظام دینے آئے. آج ایشو یہی ہے کہ میں نے گھر بھی بنا دیا, میں نے امام بارگاہ بھی بنا دی, میں نے مجلس بھی کر لی, میں نے مولوی بھی بلا لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تو مجلس سن کے گھر جاتا ہے تو تیرے گھر میں نظام علی کا ہوتا ہے یا شیطان کا ہوتا ہے؟ تیرا بچہ جس سسٹم میں پڑھتا ہے وہ کون سا سسٹم ہوتا ہے؟ آج آپ سب کے بچے اگر بہترین اسکول میں پڑھانا ہے تو مولانا یا سٹی میں بھیجنا ہے یا بکل میں بھیجنا ہے یا کوئی فلاں اسکول میں بھیجنا ہے تو کلچرل کلاسز کے نام سے بچوں کو ڈانس کروایا جا رہا ہے. کلچرل کلاس کے نام سے. اب یہی بچی جو اسکول میں میوزک اور ڈانس سیکھ کے آئے اور شام کو حسین کی مجلس میں بھی آنا ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے سیکولرزم کا. یہ آخری نظام جس کو بھی حاوی کیا جا رہا ہے اور تقریباً 2002 سے لے کر ابھی تک پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو کہا نہیں جاتا ہے لیکن عملی طور پر اس کا میڈیا دیکھا جائے تو یہاں پہ سیکولرزم کو نافذ کیا جا رہا ہے. سیکولرزم کا تصور کیا ہے؟ اگر سیکولرزم کو دیکھنا ہے تو دبئی چلے جائیے. اگر سیکولرزم کو دیکھنا ہے تو یہ جو عرب کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز ہیں, وہاں کا وزٹ کر لیجیے. کیا مطلب؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مندر بھی اپنی جگہ, مسجد بھی اپنی جگہ, امام بارگاہ بھی اپنی جگہ, شراب خانہ بھی اپنی جگہ. یعنی جسے نماز پڑھنی ہے تو جا مسجد میں, جسے مسجد جانا ہے تو جا مندر میں, جسے شراب پینی ہے تو جا شراب خانے میں. یعنی نماز بھی اپنی جگہ, شراب بھی اپنی جگہ, میوزک بھی اپنی جگہ. اور خلاصہ کرو سیکولرزم کا تو خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ جو ٹی وی باکس ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے یہ سب سے بڑا سیکولرزم کا نمائندہ ہے کہ مومن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, جب چاہے کربلا دیکھے, جب چاہے شیطان دیکھے. یہ سیکولرزم کا خلاصہ ہے. ایک ایسا میڈیا کہ میوزک کے نام سے بھی چینل بنایا جاتا ہے, نیوز کے نام سے بھی چینل بنایا جاتا ہے, انٹرٹینمنٹ کے نام ایک ہی چینل ہے, ایک ہی چینل ہے. اس کا ڈرامے کا بھی چینل ہے, اس کا قرآن کا بھی چینل ہے, اس کا انٹرٹینمنٹ کا بھی چینل ہے, اس کا رات کو ڈانس کا بھی چینل ہے. یہ سیکولرزم کا تصور ہے. یہ وہی تصور ہے جس کا مقابلہ کرنے حسین بن علی کربلا میں پہنچے تھے کہ یزید یا اللہ کو مانو یا شیطان کو مانو. اسی کا خون بولتا ہے جس کے وجود میں غیرت اللہ ہو. حسین غیرت اللہ کا مظہر تھے. تو میں نے اس دن مجلس میں کہا اگر کوئی فرد شرابی بنے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں, لیکن اگر ممبر پہ آنے والا شرابی بن جائے تو اگر قوم کا کوئی فرد شرابی ہو تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن قوم کا حاکم اگر شرابی بنے. مولا کے جملے ہیں, لوگ اتنی اپنے ماں باپ کو فالو نہیں کرتے جتنے اپنے حکما کو فالو کرتے ہیں. یہ ماں باپ کے دین پہ کم چلتے ہیں, حاکموں کے دینوں پہ زیادہ چلتے ہیں. اس لیے امام نے کہا ہاں بہت سارے شرابی, لیکن یزید اگر تو شرابی بنے گا امت مصطفیٰ شرابی بن جائے گی. اگر تو دین کو تحریف کرے گا تو پوری امت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اصل جنگ یہی ہے کہ میں نے کہا کہ دشمن کو اس سے خطرہ نہیں کہ تیرا مذہب کیا ہے. جنگ مذہب کی نہیں ہے, جنگ نظام دین کی جنگ ہے. مذہب کا تو خطرہ ہے ہی نہیں. تو شیعہ کو سنی, وہ بریلوی, وہ حنفی, وہ دیوبند, اسی چکر میں مسلمانوں کو لگا دیا کہ یہ مذہب کی جنگ کھیلتے رہے اور اوپر سے وہ نظام کو بدلتے رہے کہ بندہ میرے مذہب کا لیکن رہتا کس نظام میں ہے؟ یہودیت کے نظام میں. اور یہی تو مسئلہ عالم اسلام میں جب رسول خدا نے دین, نبی نے بھی یہی کہا تیرا مذہب جو ہے مذہب رکھ, یہودی ہے یہودی رہے, کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن شرط یہ ہے نظام اسلامی میں رہ کے تجھے جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ رسول خدا نے بھی کوئی پابندی نہیں کی یہودیوں پہ، تو مسیح ہے مسیح رہے، تو یہودی ہے یہودی رہے، لیکن تجھے رہنا نظام اسلامی میں ہے۔ اگر تو نظام کی مخالفت کرے گا تو مصطفیٰ کی تیرے ساتھ جنگ ہے۔ یہاں ہمیں مذہبوں میں لگا دیا اور اوپر سے خود نظام کو بدلتے رہے۔ کہ میں نے کہا پاکستان بنا کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کے لیے۔ اتنے ملین لوگوں نے ہجرت کیوں کی؟ ایک بھائی بنگلہ دیش گیا کسی کا، ایک بھائی پاکستان آ گیا، پوری ہجرت کر کے اس ملک میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور نام کیا ہے؟ پاکستان۔ استان کہتے ہیں زمین کو، جگہ کو۔ کس کی جگہ؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ پاک کس معنی میں؟ اسلامی معنی میں، کہ مسلمان کا جسم پاک ہوتا ہے اور کافر کا جسم نجس ہوتا ہے۔ تو ملک بنا مسلمانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اختلاف چھڑا کہ کیا قائد اعظم نے پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا تھا یا اسلامی نظام کے لیے بنایا؟ یہ جنگ بڑی چیز ہے، میڈیا بڑی چلتی ہے، جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کہتے ہیں نہیں قائد اعظم نے ملک بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تو مسلمان تو انڈیا میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو لکھنؤ میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو علی پور میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو کشمیر میں بھی رہ رہے ہیں۔ تو ان کو کیا تکلیف ہے انڈیا سے کہ آزادی چاہتے ہیں؟ ایشو یہی ہے کہ کشمیر کے مسلمان یہ چاہتے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر قوانین بھی اسلامی ہونے چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلامی قوانین کو فالو کیا جائے۔ اگر اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے تو میرا بچہ ایک ایسی سوسائٹی میں بڑا ہو جہاں پہ اس کے دور دور تک اسے شراب نظر نہ آئے، نہ کہ بوتلوں سے شراب نکلے تو بول دیا جائے شہد کی بوتلیں ہیں۔ جنگ نظام کی ہے، جانیں اہل بیت نے نظام کے لیے دی، شہادتیں نظام کے لیے دی۔ کبھی مولا نے مذہبی جنگ مولا لی نہیں پڑے۔ آج ہمارا جوان پورا زور مناظرے پہ لگا لیتا ہے، پورا زور مذہب پہ لگا دیتا ہے، شیعہ اس کو ٹوک رہا ہے، وہ شیعہ کو ٹوک رہا ہے، ٹک ٹاک پہ اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، وہ اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، لیکن اس مولوی میں اتنی غیرت نہیں کہ تیرے ملک میں اللہ کے قانون کو پامال کیا جا رہا ہے۔ توہین صحابہ کا قانون، توہین اہل بیت کا قانون ہے، لیکن وہ قرآن کی کتاب جس نے اللہ نے خاتون پہ حجاب کو واجب کیا، اور یعنی فحاشت کے خلاف پروردگار عالم نے قوانین بنائے، زنا کے خلاف قوانین بنائے، لیکن بربلا آپ کے چینل سے بے حیائی ہوتی ہے، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں دین کی، لیکن مفتی شیعہ کے خلاف بولے گا، بے حیائی کے خلاف نہیں بولے گا۔ لال مسجد والے کو مجلس سے اعتراض ہے، مجرے سے اعتراض نہیں ہے۔ یہ بغض معاویہ میں بول رہے ہیں، حب علی میں، تو بندے کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر اتنا تمہیں درد دین ہے، تم نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان میں کیا کیا؟ تم نے اسلامی اب دیکھیے دشمن جو نقشہ بناتا ہے وہ ہر زبان کو سمجھنا چاہیے۔ 1979 یا 78 میں انقلاب اسلامی آیا، ایک تو بڑا الزام شیعوں کو یہ لگتا ہے یہ بھائی ایرانی ایجنٹ ہے، ایران تو پہلے بھی تھا، ہم نے اس سے پہلے نہ ایران کی اتنی حمایت کی نہ ایرانیوں کی حمایت۔ ایران کی حمایت تب تک ہے جب تک ایران میں مصطفیٰ کا نظام ہے۔ اگر واقعا یہی نظام ہو افغانستان میں آتا ہے تو افغانستان کی بھی حمایت ہے۔ اگر یہی نظام، لفظ شیعہ نہیں، مصطفیٰ کا نظام، جس میں اخوت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں حیا ہو، جس میں عفت ہو، جس میں غیرت ہو، اگر یہی نظام اگر کوئی اور بھی نافذ کرتا ہے، اگر پاکستان میں بھی بڑے بڑے علماء نے عمران خان کی حمایت کی نا، صرف ایک جملے پر کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے پر، اب کتنی بنی ہے تو اللہ عالم، لیکن ایک جملے پہ، کیونکہ مسلمان کے دل میں رسول سے بھی محبت ہے، لیکن گنے چنے لوگ جو آپ کے میڈیا میں ہیں سیکولر
ٹائپ کے لوگ، فیمنزم سوچ کے لوگ، لبرل سوچ کے لوگ، یہ گنے چنے پاکستان میں ہیں، لیکن انہی گنے چنے لوگوں کے ہاتھ میں پورا میڈیا ہے۔ لیکن اس ملک کے مسلمان جو عفت کو پسند کرتے ہیں، جو حیا کو پسند کرتے ہیں، تو اگر یہ مغربی دنیا ہوتی نا، وہاں پہ قوانین، اگر آپ کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہو، اگر آپ ایسا سسٹم بناتے ہو جس میں اکثریت سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو وہاں پہ قوانین بنے ہیں۔ یہاں پہ اوپر والا بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کا مقابلہ میں بتا رہا ہوں کہ 1979 میں جب انقلاب اسلامی آیا، انہی دنوں میں افغانستان میں رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف مہم چل رہی تھی۔ بنایا گیا، مجاہدین کو ٹرین کیا گیا، انہوں نے سوویت یونین کو شکست دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد پھر طالبان بنا۔ مدرسوں میں جو پڑھتے تھے ان کو طالب بولتے تھے، انہی کو ٹرین کیا گیا، اور ٹرین کرنے کے بعد پھر مجاہدین کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا۔ پھر انہوں نے 90s میں 5 سے 6 سال کے عرصے کے لیے حکومت بنائی۔ لیکن تصور کریں کہ وہ امریکہ جو اسلامی نظام کے خلاف تھا، اس نے خود افغانستان میں طالبان کی حکومت کیوں بنائی؟ سوچیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو عربوں کو ڈرایا گیا اسی سے ڈرایا گیا، کیونکہ تمام عرب کنٹریز میں بادشاہ تھی۔ کب ایران نے انقلاب اسلامی لایا ہے، لیکن پاکستان کو بھی ڈرایا گیا، ایجنسیز کو ڈرایا گیا کہ یہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب ہر ملک میں یہ انقلاب چلا جائے گا، سب سے زیادہ عرب کرے کہ بھائی تمہارے یہاں بادشاہت ہے، لہٰذا یہ جیسے ریگولیشن بڑھے گی، جیسے مصر میں ریگولیشن آئی، مختلف کنٹریز میں تو ریگولیشن آئے گی، ہر مسلمان کہے گا مجھے بھی اسلامی نظام چاہیے، کیونکہ واحد نظام بنا تھا جو ان کے نظام کے مقابلے میں تھا۔ جہاں حکومتیں بنتی تھی، ڈیموکریسی کا نظام آتا تھا، لبرلزم آتا تھا، کمیونزم آتا تھا، سیکولرزم آتا تھا، ایک نیا نظام بنا، ایک نیا نظریہ بنا کہ ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں قوانین اسلامی نافذ ہوں گے، جس میں چور کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، جس میں زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، جس میں شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، جس میں کرپشن کرنے والے کی سزا جو اسلام میں ہے، مفسد و فی کا کوئی عرض ہے تو اس کو پھانسی دی جائے گی، وہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا تاکہ معاشرے سے جرم کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ خوف تھا عرب کنٹریز میں کہ ہمارے اوپر بھی یہ نظام نافذ نہ ہو جائے، تو اب دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں حکومت اسلامی کی نفرت کو ڈالنے کے لیے ایک اور رول ماڈل بنایا گیا طالبان کے نام سے۔ 4-5 سالوں میں اب انہوں نے ظلم کیا نہیں کیا، طالبان کو کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا، کچھ اور پرسنل گروپس تھے جنہوں نے مثلاً اٹیکس کیے، لوگوں کو مارا، ہزاروں کو مارا، اللہ والوں کو گروپس کون سے، لیکن یہ سارے الزامات کن کے لگے؟ طالبان کے لگے۔ اب پاکستان میں بھی طالبان کی حکومت کو دیکھنے کے بعد، اس کے بعد داعش کو بنا کر پوری حکومت اسلامی، امارت اسلامی کے نام سے علم بردار ہوئے کہ ہم حکومت اسلامی عراق و شام میں بنائیں گے، اور آپ تصور کریں ایک بندہ ایک بندے کو مار رہا ہے، فل HD 4K کوالٹی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ ایک تو ریکارڈنگ ایسے نا موبائل سے، لیکن اردن کے اس پائلٹ کو پکڑ کے ایک پنجرے میں ڈال کے زندہ زندہ اسے جلایا گیا، اور 6 اینگل سے کیمرے لگے ہوئے ہیں، بالکل ریکارڈنگ ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی ہالی ووڈ کا بندہ ریکارڈ کر رہا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل فلم بن رہی ہے، اور بہرحال ویڈیوز کو یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے۔ کون سا پاگل آدمی ہے جو اپنی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالے؟ میں اگر کوئی گندا کام کروں تو میں تو چاہوں گا لوگ مجھ سے محبت کرے نا، مسلمان مجھ سے محبت کرے تاکہ میرے نظام کے پیچھے لگے، میں کیوں خود کو بدنام کروں گا؟ تو انہوں نے ویڈیوز بنائی تاکہ مسلمانوں کو دکھائیں، عالم اسلام کو دکھائیں۔ اب واللہ تصور کیجیے یہ ساری طالبان کی ایکٹیویٹی، داعش کی ایکٹیویٹی 90s کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ISIS کی ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد جب کسی بھی مسلمان سے پوچھا جاتا تھا نا تجھے اسلامی حکومت چاہیے، کہتا تھا نہیں، اسلامی حکومت از ایکول ٹو طالبان، یہ تصور بن گیا۔ اسلامی حکومت از ایکول ٹو داعش، اسلامی حکومت از ایکول ٹو بم دھماکہ، اسلامی حکومت از ایکول ٹو گلوں کو کاٹنا، اسلامی حکومت از ایکول ٹو کہ بچے اسکول میں ہیں اور بچوں کو مارنا۔ تو ہر مسلمان نے کہا مجھے اسلامی حکومت میں چاہیے، آپشن کون سا بچا تھا؟ داعش کے بعد 90s میں طالبان کے بعد کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نظام اسلامی چاہیے،
لیبیا میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، تونس میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، ایجپٹ میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلامی نظام ڈالا تھا اس کا نام تھا قتل کرنا، غارت کرنا اور بچوں کو مارنا۔ حالانکہ اسلامی نظام رحم کا نام ہے، اسلامی نظام مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، رسول کے کردار کا نام ہے۔ تو اسی طرح آپ کے ذہنوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اسلام سے دور کر کے نظام دجال کی طرف لایا جاتا ہے۔ تو غور سے سنو، دجال کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا؟ اور کسی سادہ سے مومن نے کہا مولانا دجال اسرائیل میں پیدا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا تھا؟ نیوز میں آیا ہے کہ بچہ پیدا اس کی ایک آنکھ ہے۔ میں نے کہا وہ ایب نارمل بچہ ہے، دجال ایب نارمل کا نام نہیں ہے، دجال جسم کا نام نہیں ہے، دجال سسٹم کا نام ہے۔ جنگ افراد سے کبھی تھی نہیں، جنگ سسٹم سے تھی۔ سسٹم کو کوئی بھی چلا، مولانا کیا فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں پر ظلم سے نہیں چل سکتی، کیونکہ جنگ سسٹم کی ہے۔ لوگوں کے پیٹ میں بھوک ہے، مولانا فرماتے ہیں اگر بھوک ہوگی تو جس معاشرے میں بھوک ہے وہاں چوری ہوگی، وہاں فحشا ہوگا۔ بھوک ہے تو یہ سارے گناہ، وہاں پہ کرائم ہوگا اگر بھوک ہے۔ اب جب بھوک کو ختم کرو گے تو آٹومیٹیکلی کرائم بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ سے زیادہ کرائم ہے؟ کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ بھوک رکھی جاتی ہے۔ یہ بھوکے رہیں گے تو کرائم کریں گے، اگر ان کے پیٹ بھرے رہیں گے تو یہ کرائم کیسے کریں گے؟ تو دجال کے ساتھ معصوم کے کلام میں غور و فکر کیا کرو۔ اکثر جوان کہتا مولانا یعنی تا قیامت تم انتظار میں رہو گے کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کبھی پیدا ہوگا ہی نہیں، پیدا ہوگا تو ایک نارمل ہوگا۔ تو کیا مطلب؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، سمجھیے سسٹم اس بات ہے۔ نظام ولایت کو سمجھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، ورنہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، مطلب وہ اپنی زندگی کے جتنے بھی فیصلے کرے گا اس کی بنیاد یہ ایک آنکھ ہوگی۔ اب میں دونوں آنکھوں کو ڈیفائن کروں گا۔ علی والا دو آنکھوں والا، رسول والا دو آنکھوں والا، مسلمان جو سچا نبی والا وہ دو آنکھوں والا، لیکن دجال ایک آنکھ والا۔ یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اکنومک کی آنکھ ہے۔ کس کی آنکھ ہے؟ اقتصاد کی آنکھ ہے۔ جتنا بھی نظام ظلم ہے، نظام طاغوت ہے، امریکہ کی حکومتیں ہوں، جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی حکومتیں ہیں، ان کے سارے نظام ایک چیز اور ایک پلر پہ چلتے ہیں، دو پلر نہیں ہیں۔ جتنے بھی قوانین بناتے ہیں اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتا ہے اکنومک پیسہ۔ چھوٹی سی مثال بنائی، یہی پاکستانی جب پاکستان میں رہتا ہے تو جتنے بھی روڈ پہ ٹریفک سگنل آتے ہیں سب کو توڑ دیتا ہے، لیکن یہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتا ہے تو انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ اپنے ساتھ ہی مومن بیٹھا ہے، میں نے رات کے 2:30 بجے مجلس پڑھ کے لوٹ رہے تھے، یہاں پہ کیوں رکے ہیں؟ پاکستان میں تو کوئی رکتا نہیں۔ میں نے کہا وہاں رکتے ہو کہ نہیں؟ مولانا پاکستان جاتے تو ہم بھی نہیں رکتے۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں رک رہے ہو؟ سوچیے نا، ایک سسٹم ہے ان کا، وہ سسٹم لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ کس چیز سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ وہ قوانین کس بنیاد پہ بناتے ہیں، یہ ان کا سسٹم ہے۔ اب سمجھو سسٹم امام زمانہ، امام زمانہ کا سسٹم دو آنکھوں والا، دجال کا سسٹم ایک آنکھ والا۔ اگر مسلمان دجال کو سمجھ جاتا اس کی زندگی سمجھ جاتی، اور اگر نظام مصطفیٰ کو سمجھ جاتا پاکستان میں آج ہر مسلمان خوشحال ہے کہ ہر مسلم کنٹری میں ہر مسلمان خوشحال زندگی گزارتا، اور انگریز ہمارے نظام کو کاپی کرتے، ہم انگریزوں کو کاپی نہ کرتے۔ ہم نے تمام توحید پروردگار عالم کو لفظوں میں محدود کر دیا۔ ہمارا دین لفظوں میں محدود ہے، عمل میں دین نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا یہاں کیوں روک رہے ہو؟ پاکستان میں کیوں نہیں روکتے؟ کہ مولانا اگر سگنل توڑا تو 100 پاؤنڈ جرمانہ، تو اسے کون روک رہا ہے؟ اکنومک روک رہی ہے۔ یہ وہاں گیا کہ پیسہ کمانا، صبح سے شام تک جو کما گیا ہے وہ سگنل توڑ کے ضائع تو نہیں کریں گے۔ تو ان کی حکومتوں کا جتنا نظام ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ اکنومک پہ، پیسے پہ چلتا ہے۔ جتنے بھی انگریزوں کی ویڈیو کھولیں گے اس میں ہاؤ ٹو بیکم بلینر، ہاؤ ٹو بیکم ٹریلینر، میں بلینر کیسے بنوں، میں ٹریلینر کیسے بنوں۔ دوستوں کی بنیاد پیسوں پر، تعلقات کی بنیاد پیسوں پر۔ یعنی اسلحہ بناتا ہے امریکہ اور سارا اسلحہ مسلمانوں کو بیچتا ہے۔
$5 ٹریلین کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچا ہے. یعنی وہ جو دنیا میں سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا علم بردار ہے اور سب سے زیادہ ہیومن کو مارنے کے لیے اسلحہ بھی خود بناتا ہے. تو بیس کیا اکنامک ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ مفادات کی بنیاد پر. یہ جو لفظ مفادات ہے یہ دجالیات کا تصور ہے کہ تم اگر کسی سے تعلق بناؤ تو مفاد کی بنیاد پر. لیکن حسین کہتے ہیں مفاد کی بنیاد پر نہیں، مظلوم کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دو. میرا کیا جائے لبنانی شیعوں سے، میرا کیا جائے فلسطین کے اہل سنت سے کہ میں ان کی مدد کروں، میرا مفاد ہے. کہا تھا نا کہ روم اسمبلی میں کسی نے کہ اسرائیل سے تعلق بنانا ہمارے مفاد میں ہے. لیکن اسلام کہتے ہیں مفاد کی بنیاد پہ نہیں. دوسری آنکھ ہے جس کا اشارہ کروں گا. دجال کے جو تعلقات ہیں وہ مفاد کی بنیاد پر. ایک آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے پیسے کی آنکھ. کہ ٹرمپ الگ اعلان کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نے کنگ سلمان سے تعلق کیوں بنایا؟ کبھی کیوں نہ بنایا؟ وہ مجھے پیسے دیتے. $5 ٹریلین کے میں نے اس کو اسلحہ بیچا ہے، میں نے اتنی اس سے ڈیلز کی ہے. اور مجھے کہا جاتا ہے اس نے خاشقجی کو جو مارا تھا ترکی میں، مجھے کہا جاتا ہے اس نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا. کہتا میرا کیا جب مار رہا ہے تو مارتا ہے. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا لیکن میرا تو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ کس بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے؟ مفاد کی بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے. مفاد کیا ہے؟ پیسے کا مفاد، جنت کا نہیں. مفاد اکنامک ہے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اس کی اب علی کا شیعہ رسول کا ماننے والا یہ سوچے کہ میں نے جو تعلقات بنائے ہیں وہ دجال والے ہیں یا علی والے ہیں. تیرے تعلقات کی بنیاد کس پر ہے؟ آج کا مولوی سوچے، آج کا مومن سوچے، آج کا ذاکر سوچے، آج کا مومن خان سوچے کہ میں کس سسٹم میں زندگی گزار رہا ہوں. کیا میں حسینی سسٹم میں، یہ تو نہیں میں یزید کے سسٹم میں رہ کر حسین کر رہا ہوں. یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ آنکھ ہے جسے امام زمانہ آ کر نکالیں گے. تمام کا کوئی یعنی امریکہ کہتا ہے میں بچ جاؤں. لیکن اگر پاکستان کے 70,000 شہری مرتے ہیں تو مر جائیں. میں بچ جاؤں. جب وقت کا حاکم یہ سوچے نا کہ میرا تخت بچ جائے، قوم تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، میری حکومت بچ جائے. ضیاء الحق نے صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، صرف اپنی حکومت کو بچانے امریکہ کا ساتھ دیا. کیونکہ نئی ماشاء اللہ لگی تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے. نئی حکومت تھی، دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. کون ماشاء اللہ کو ایکسیپٹ کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ایکسیپٹ کرو، میں آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو یہ تعلقات کس بنیاد پہ بنے؟ مفادات کی بنیاد پر. لیکن مسلمان مفادات کی بنیاد پہ تعلق نہیں بناتا. حسین کو یزید اتنا دیتا جتنا حسین مانگتے، لیکن حسین نے کہا میں اپنے مفاد کے پیچھے نہیں ہوں، میں رب کو راضی کرنے کے پیچھے. یہ ہے اکنامک، یعنی دوسروں کی بستیاں جلتی ہیں تو جل جائیں پر میرا گھر بچ جائے. یہ وہ آنکھ ہے. اب یہ سوچو بیٹی کا رشتہ کرتے ہو تو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ بیٹے کا رشتہ کرتے ہو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ اے مومن جب نوکری کرنے جاتے ہو تو کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ ایک مومن نے کہا کہ مولانا ٹریزری کی نوکری مل رہی ہے، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. کروں کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کرو. کہ مولانا ایک ایشو ہے، تنخواہ بہت کم ہے، کمائی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، تنخواہ کم کمائی کیسے زیادہ ہے؟ کہ مولانا دوسرے خانچے بہت ہیں کہ 2 سال میں بندہ کروڑ پتی بنتا ہے. تو میں نے کہا فیصلہ تو کر، تجھے حسین کی آنکھ سے دیکھنا ہے یا یزید کی آنکھ سے؟ یہ خانچے تو زمانے میں بھی تھے نا، پر حبیب وہ خانچوں میں نہیں پڑا اور ان چکروں میں نہیں پڑا. دنیا 60 سال کی ہے لیکن بقا چاہیے تو حسین کے راستے پر چلو. بقا چاہیے. عرب نے کہا تھا نا کہ مصطفیٰ کہے تو ایک ہاتھ، نبی نے آخر میں فرمایا ایک ہاتھ میں سورج دو، دوسرے ہاتھ میں چاند دو، میں پھر بھی وہی کروں گا جو میرے رب نے کہا ہے. اصولوں کا پکا، ارادوں کا مضبوط. یہ کون ہوتا ہے جس کے پاس 2 آنکھیں ہوں؟ ایک آنکھ نہیں. اچھا کہ مومن کہے گا مولانا اس کا مطلب کیا اکنامک آنکھ کو پھوڑ دیں تو پھر کمائیں کیسے؟ میں نے کہا نہیں، ایک آنکھ والا نہیں ہوتا، 2 آنکھ.
इकोनॉमिक वाले माल बनाओ, आंसू मना नहीं करते, पर हलाल के रास्ते से कमाओ, तुझे मना नहीं करते, हलाल के रास्ते। अच्छे घर खरीदो, अच्छी गाड़ियां खरीदो, अच्छा लिबास पहनो, मना नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, खुद भी पहनो, किसी अजीब वाले को भी पहनना होगा। तो मैंने जुमला शायद पहली मजलिस में कहा था, इमाम हुसैन से पूछा, बोला इंसान और हैवान का फर्क बताइए। इंसान और हैवान का, कहा जिसे खाना खाकर मजा आए ये अभी तक हैवानियत के दर्जे पर है, और जिसे खिलाकर मजा आए ये इंसानियत के दर्जे पर। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, एले दुश्मन पे लानत, खानदान जनाब अबू तालिब पर बुलंद तर सलाम। जितना मुसलमान डिवाइड होता जाए, जितना डिवाइड होता जाएगा, निज़ाम मुस्तफा से जुदा होता जाएगा। ये ग्रैंड प्लान है जिसको शिया और सुन्नी को समझने की जरूरत है। क्या होगा? मैं मजलिस में 2 दिन पहले सुन्नत पे कसम, क्या होगा? आप तौबा कर देंगे, उनके दिल में नफरत पैदा हो जाएगी, लेकिन निज़ाम को फॉलो तो नहीं कर सकते ना। तारीख के किस्से, हिस्ट्री के किस्से अपनी जगह पर, लेकिन तुम अगर हुसैन का दिल खुश करना चाहते हो, वो तभी होगा जब इस मुल्क में, इस शहर में कोई शराबी ना रहे। तभी होगा जब हर मुसलमान नमाजी बने, जब हर मुस्लिम खातून के सर पर वो चादर हो जिसके लिए ज़ैनब रोती रही। ये खुशी है ना मतलब की, मजहब की। जब मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ के आए तो डांस सीख के ना आए, म्यूजिक सीख के ना आए, वो बच्चा नबी का नाम सीख कर आए। कुछ इस्लामी कल्चर पढ़ के आए, कुछ मुस्लिम कल्चर को फॉलो करके आए, तो एक आंख समझ लो दज्जाली आंख का खुलासा कर रहा हूँ। इस पर कई मजालिस दरकार हैं, इशारे देते रहूंगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि निज़ाम विलायत को समझना है, और निज़ाम विलायत को जब तक समझोगे नहीं तब तक उसको फॉलो कर नहीं पाओगे। तो दज्जाल की एक आंख इकोनॉमिकली आंख है, यानी उसके सारे फैसलों की बुनियाद माल की बुनियाद पर होती है। वो ताल्लुक, वो दोस्तियां, वो अपने मुल्क का निज़ाम, लोगों को माल के जरिए कंट्रोल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पर एक बंदे ने टैक्स चोरी किया, तो कानून है इंग्लैंड में भी, अगर आपको पता है कि आपके नेबर में किसी बंदे ने घर में 6 करोड़ रखे हुए हैं, आप जाकर उसकी इत्तला दें, तो भाई इसने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा रखा हुआ है और हुकूमत को टैक्स नहीं दिया, तो उस जितना माल पकड़वाओगे उसका मसलन 6% आपको मिलेगा। तो कानून किस बुनियाद पे? पैसे की बुनियाद पे। लेकिन ये कानून ज्यादा देर पालन होता है। वजह क्या है? हुकूमत कहेगी 6%, और जिसे पता चला कि आप माल बताने वाले, वो कहेगा 12% देते, तो बंदा मुड़ जाएगा ना। तो अगर हमारे मौलवी भी ऐसे बन जाए, हमारे जाकिर भी ऐसे बन जाए, निजाम हर जगह काम कर रहा है। एक मोमिन ने कहा जाए मौलाना 30,000 दूंगा, दूसरे ने कहा 50। तो अगर निगाह इकोनॉमिकल है, अगर सोच दज्जाली है, तो बंदा वहीं जाएगा जहां इसको माल लेकर जाएगा। ये सोच हर जगह पर है। ये सोच पायदार नहीं, क्योंकि इरादों को कमजोर करती है, बंदों के वजूद को क्या बना देती है? सुस्त बना देती है। अब आइए निज़ाम अली को समझिए, निज़ाम मुस्तफा को समझिए। इमाम ज़माना जो हुकूमत नाफिज करेंगे, जो तमाम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हुकूमत इस्लामी अगर कोई नाफिज करेगा वो ज़हरा का लाल है, और हज़रत ईसा आकर पूरे आलम इस्लाम में हुकूमत इस्लामी का निज़ाम नाफिज करेंगे। तो सवाल ये है वो कौन सा निज़ाम है? डेमोक्रेसी का निज़ाम है, लिबरलिज्म का निज़ाम है, सेक्युलरिज्म का निज़ाम है, या इस्लामी निज़ाम है? तो अगर इस्लामी है तो सोच तो सही, वो कौन सा निज़ाम, उसके पिलर्स क्या है, और तू कोशिश कर उन पिलर्स को नाफिज करने के लिए। तो फरमाया इमाम जब आएंगे 2 आंखें होंगी, एक आंख होगी इकोनॉमिकली, दूसरी आंख होगी क़यामत वाली, माआश। फारसी में कहें तो एक आंख माआश वाली, दूसरी आंख माआद वाली। अहले बैत कहते हैं माआश भी बनाओ, लेकिन माआश बनाओ अपने माआद को देखकर। माआद क्या है? क़यामत को देखकर। मतलब जो भी फैसला करो, ये मत देखो कि माल कितना आ रहा है, ये देखो मुझे क़यामत में इसके बदले में क्या मिलेगा।
یہ آنکھ اتنی اسٹرانگ ہے، وہ بندہ جو سگنل پہ روک رہا ہے اگر اسے کل پتا چل جائے کہ سگنل کام نہیں کر رہا توڑ کے چلا جائے گا۔ یہ آج دنیا میں لوگ اتنے با ادب بنتے کیوں بنتے ہیں؟ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لفٹ میں جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دکان میں جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو یہ چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے منع کیا، یہ چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ امام معاد کو اتنا مضبوط کر دیں گے کیمرہ ہو نہ ہو یہ سوچے گا قیامت مجھے دیکھ رہی ہے۔ توحید اور قیامت کے نظریے کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا، جہنم اور جنت کے تصور کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا، جس کے پاس دو آنکھیں ہوں گی، یہ جب بھی فیصلہ کرے گا، وہ مال کا کمانا ہو، وہ بیٹی کا رشتہ دینا ہو، وہ کسی کا رشتہ لینا ہو، وہ کسی سے بزنس کی ڈیل کرنے ہو، یہ سب سے پہلے یہ سوچے گا جب یہ ڈیل کر رہا ہوں دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھے گا کہ میری قبر کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر ایک آنکھ کو دیکھ کر اگر مولا حسین مدینے سے چلتے تو مولا کو کربلا جانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک آنکھ بتا رہی تھی کہ کربلا نقصان ہے، لیکن جب حسین نے دوسری آنکھ سے دیکھا جو معاد کی آنکھ تھی، جو توحید کی آنکھ تھی، جو قیامت کی آنکھ تھی، جو بقا کی آنکھ تھی، کہ دنیا تو صرف دنیا کے فائدے کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ تجھے یہ دیکھنا ہے اگر میں کربلا جاؤں گا تو میری آخرت کا کیا بنے گا۔ تو یہ دو آنکھیں ہیں جو امام نظام، یعنی اور خلاصہ کر جو دنیاوی نظام ہیں، جیسے یہ قانون بنتے ہیں، یہ لاز بنتے ہیں جتنے بھی امریکہ میں، اس کا بیس ہوتا ہے ہیومن۔ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں کس کے لیے؟ ہیومن کے لیے بنتے ہیں۔ جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں ہیومن رائٹس، کس کے رائٹس ہیں؟ ہیومن کے رائٹس ہیں۔ اب ہیومن کو جو اچھا لگے یہ اس کے لیے قانون بناتے ہیں۔ مرد کو اچھا لگتا ہے مرد سے شادی کرے، کہتے ہم قانون بنائیں گے، کیونکہ یہ نظام بیسڈ آن ہیومن ہے، بیسڈ آن گاڈ نہیں ہے۔ اللہ پہ بیس نہیں ہے یہ نظام، بیس کس پر ہے؟ ڈیموکریسی بیس آن ہیومن ہے۔ مثلا اگر 60 چرسی، 60 ملالی، 60 بنگی کسی کو ووٹ دے وہ جیت جاتا ہے، لیکن 4 متقی، 4 عالم، 4 پرہیزگار کسی کو ووٹ دیں وہ جیتتا نہیں ہے، کیونکہ یہ نظام بیسڈ آن کیا ہے؟ ہیومن ہے۔ اس کے لیے قوانین جو بنائے جاتے ہیں ہیومن بیسڈ ہیں۔ وہ لیسبین کا قانون بنا، وہ گے کا قانون بنا، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، انسان کو پسند ہے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر لے، تم کون ہو تو روکنے والے؟ خاتون کو پسند ہے دوپٹہ پہنے دوپٹہ نہ پہنے، تم کون ہو تو روکنے والے؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، کیونکہ یہ میرا جسم ہے۔ قانون کس کی بیس پر ہے؟ انسان کی ذات پر ہے، لیکن جو نظام اسلامی ہے اس کے قوانین انسان کے لیے نہیں ہوتے، قوانین ہوتے انسان کے لیے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ اس مشین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، لہذا اس کے لیے قانون بھی کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا۔ جب کسی کمپنی میں نے کئی سال پہلے یہ مثال دی تھی نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کسی کمپنی سے موبائل لینے جاتے ہو، سنی ہوئی آپ نے، موبائل لینے جاتے ہو ایپل کا، سیمسنگ کا، تو کمپنی اس موبائل کے ساتھ آپ کو کوئی گائیڈ ہوگی، تو آپ بول سکتے ہو کمپنی تو کون ہوتی ہے مجھے گائیڈ کرنے والی؟ پیسے میں نے لیے خریدا میں نا، میری مرضی، جس طرح کھولوں، جس طرح موڑوں، جس طرح توڑوں، تو کمپنی کہے گی ہاں میرے لال موبائل تو نے خریدا ہے، لیکن چلے گا تو ویسے جیسے میں بتاؤں۔ اس کا والیوم آن آف کرنا ہے تو جہاں میں نے بٹن رکھا وہیں سے ہوگا۔ ہاں خریدا تو نے ہے، اب تیرا ہے، لیکن یاد رکھنا بنایا میں نے ہے، تو چلے گا ویسے۔ تو ذرا مسلمان یہ سوچو چھوٹا سا موبائل ہو اس کے لیے بھی گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے تیری اتنی بڑی مشین بنائی ہے، کیا تجھے وداؤٹ گائیڈ بک چھوڑے گا؟ اللہ نے تجھے بھی گائیڈ بک دی، اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن کریم۔ یہ وہ گائیڈ بک ہے جو بشریت کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو انسان کو روڈ پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتی ہے، جو انسان کو شادی کرنے کا طریقہ، بچوں کو پالنے کا طریقہ، رب کی عبادت کا طریقہ بتاتی ہے، جو انسان کو زندگی میں رول ماڈل عطا کرتی ہے کہ مجھے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ تو میں نے ایک اور نقطہ اضافہ کیا تھا، میں نے کہا اگر کسی بندے نے گائیڈ بک لی ہو اور وہ گائیڈ بک مثلا اردو میں ہو یا انگلش میں ہو، اب اس بندے کو نہ اردو آتی ہو نہ انگلش آتی ہو، کرے تو کیا کرے؟ لیکن کمپنی اسے تنہا نہیں چھوڑتی،
کہتی اگر تجھے انگلش نہیں آتی، تجھے اردو نہیں آتی، تو میں نے تیرے لیے کچھ ہیلپ لائنیں رکھی ہوئی ہیں، کال سینٹر پہ کال کرنا اور بولنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا موبائل چلاؤں تو کیسے چلاؤں، تو ہمارے ہیلپر فری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے بتائیں گے، ان کی ڈیوٹی ہے، اگر ہم نے موبائل دیا ہے تو فیسلٹی دینا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم نے موبائل بنایا ہے تو گائیڈنس دینا ہماری ڈیوٹی ہے، اور اگر گائیڈنس سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارے کچھ ہیلپر تجھے عطا کیا ہے، اس ہیلپ لائن کو فون کر، وہ ہیلپ لائن سے تجھے بتائیں گے کہ موبائل کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مسلمان ذرا یہ سوچ، اگر کسی مسلمان کو گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے، بھائی سارے تو عربی نہیں پڑھے ہوئے ہیں نا، کسی کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، آیت سمجھ میں نہ آئے، کوئی محکم ہے کوئی متشابہ ہے، تو میں نے کہا کیسے ممکن ہے خدا تجھے بغیر ہیلپ لائن کے چھوڑتا؟ ہاں خدا نے ہیلپ لائنیں بنائی ہیں، تجھے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی۔ جب چاہے ہیلپ لائن پہ نمبر ملا، تجھے نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے، تجھے حج کا سلیقہ بھی بتائیں گے، تجھے ماں باپ کا احترام بھی بتائیں گے۔ اور کسی میرے بھولے اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا اگر گائیڈ بک بھی ہے آپ کے مجلس میں، تو میں نے کہا ہے ہیلپ لائن بھی ہے، میں نے کہا پھر مولانا یہ فرقے اتنے کیوں ہیں، یہ فرقے اتنے کیوں ہیں؟ تو مسلمانوں کے نبی نے تو کہتے ہیں 10 درجہ اللہ جانے اس سے پڑھ کر ہیں کم کر ہیں، پھر گائیڈ لائن بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر فرقے اتنے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے بندے نمبر رونگ ملاتے ہیں، اگر صحیح نمبر ملاتے تو انہیں فوراً ہیلپ کی مدد۔ اب میں نے کہا موبائل ہو ایپل کا، بندہ نمبر ملا سیمسنگ کا، تو کبھی اسے گائیڈنس ملنے والی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا اور تجھے آسان کر دو طریقہ، مثلا تیرا نمبر ہے 0300، عقل سے سوچنا، تیرا نمبر ہے مثلا 0300، میں نے کہا 1 0 یہاں سے وہاں کر دو، نمبر ملے گا۔ میں نے کہا جب 1 0 یہاں سے یہاں کرتے دنیا میں کسی بندے کا نمبر نہیں ملتا، تم پہلے کو چوتھے پہ رکھو گے، دین کہاں سے ہوگا؟ بندے کو عقل مندی سے سوچنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کمپنی صرف موبائل نہیں دیتی ہے، گارنٹی بھی دیتی ہے، اور گارنٹی تب تک ہے جب تک اس کی مرضی سے چلائے۔ وہ بولتی ہے تھوڑا بہت خراب ہو جائے تو میرے پاس لانا، کسی ایرے کے پاس نہ لے جانا، ورنہ گارنٹی کینسل ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی گارنٹی جنت کی دیتا ہے، لیکن تب تک جب تک علی کے راستے پہ چلے۔ قیامت میں اتنے لوگ انبار ہوں گے نمازوں، حدیث ہے نا رسول کہ فرمایا احد کے پہاڑ جتنی عبادتیں، دن رات نمازیں پڑھے، اللہ کی راہ میں احد کے پہاڑ جتنی خیرات کر دے، کب پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ صحیح سند حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اتنی عبادتیں کرے، اتنے روزے رکھے، اتنی خیرات دے، اتنے حج کرے، اتنے عمرے کرے، پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ جب تک علی کی محبت نہ ہو۔ بندگی بیکار چاہے لکھیں کری خیرات تو توڑے حج کری ہزار تب پشتو نیوا بیزار جے میں اوپر نہ ہے اے تیرے قرار کی بیعت ورد کرے نال آئے۔ اصل جو جنگ ہے وہ نظام کی جنگ، ورنہ علماء اخلاق فرماتے ہیں دنیا میں آنا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں۔ آپ گلیوں میں بھی کئی کتے زندگی گزار کے چلے، کتنے مچھر زندگی گزار کے جاتے، کتنی مکھیاں زندگی گزار کے جاتی، کتنے بکرے آئے زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو ایسا نہ ہو کہ خدا کہے اولئک کالانعام بل هم اضل،
میں نے عقل دیکھی لیکن زندگی عاقلانہ نہیں گزاری، جاہلانہ گزار کے چلا گیا۔ تو فرمایا دنیا میں آنا، آ کر زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ دنیا میں آؤ ایسی زندگی گزار کے جاؤ جیسی رسول اور آل رسول گزار کر رہے، یہ کمال ہے۔ یہ جنگ نظام ہے۔ نظام کو سمجھیے، دشمن یعنی ہم اس کے میدان میں کھیل رہے ہیں اور وہ ہم کھلا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ اور مجالس ہیں۔ ضرورت تو پریکٹیکلی کام وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول بنائیں جس میں بچے دنیا کی ماڈرن چیزیں بھی سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی نہیں سیکھیں۔ اب اسکول کا مطلب یہ نہیں آپ بچے کو اسکول میں بتانے کوئی طالب علم بنا دیں، نہیں، کوئی سیم اسکول ہو جس میں آپ وہی سلیبس پڑھائیں بچے کو، انگلش سلیبس پڑھائیں، انگلش میڈیم ہو، لیکن اصل جو اس کو پڑھانے والی ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ زیادہ نہیں، بچے پڑھتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے اسکول میں ٹیچر ایسی ہے جو جینس کی پینٹیں پہنتی ہے، جس کے سر پہ کبھی دوپٹہ بچی نے دیکھا ہی نہیں، یہ بچی کبھی بھی باحجاب نہیں ہے۔ بچوں کے رول ماڈلز ان کے ٹیچر ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ٹیچر بد اخلاق ہے، بے حیا ہے، بے عفت ہے، اور میں بچی کو دن میں 8 گھنٹے ایسے ٹیچروں کے حوالے کرتا ہوں، یہ ظلم کبیر ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بچہ کبھی بھی اس بچی کے دل میں عفت پیدا نہیں ہوتی۔ کربلا والے کربلائی ایسے کیوں تھے؟ اہل بیت کا گھرانہ یہ نہیں کہ اہل بیت جادو کی چھڑی چلاتے تھے تو اکبر پیدا ہوتے تھے، قاسم پیدا ہوتے تھے، نہیں، وہ گھر کا انوائرمنٹ ایسا تھا، بچے اس ماحول میں پڑھتے تھے۔ اگر استاد اچھا ہو، استاد اچھا ہو، سکھانے والا اچھا ہو، تو یزید کا بیٹا بھی راہ راست پہ آ جائے۔ کئی ایسے تاریخ آپ کو مثالیں ملیں گی جن کو ہم نہیں مانتے، لیکن ان کے بیٹے علی کے گھر میں پلے بڑے ہوئے۔ اہل بیت کے گھرانوں میں ایسے لوگ آئے، کیوں؟ استاد اگر اچھا ہو، تربیت دینے والا اچھا ہو، لیکن ہم نے سب کچھ بنا لیا۔ اس طرف ہماری قوم نے کبھی سوچا نہیں۔ کراچی میں بہت کام ہوا ہے، لیکن افسوس انٹیریئر سندھ میں بالکل اس چیز سے کام ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں تقریباً ابھی 24 اسکول ہیں ہمارے اپنے مومنوں کے، جنہوں میں یا ظاہر وہی ٹیچر اسلام آباد میں نے دیکھے، پارا چنار کے مومنین نے بنائے ہیں۔ آپ کے جماعت اسلامی اس سے بڑا کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس نہ یہ سوچ ہے نہ فکر ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا کہ مجلس حسین مجلس کا نام ہے، نہیں، مجلس حسین کو تم اسکول بھی بنا سکتے ہو۔ مجلس حسین فکر حسین کا نام ہے۔ یہ فکر جہاں بھی ملے ثواب مجلس مل جاتا ہے۔ اگر تو ایسا اسکول بناتا ہے، سمجھو یہ صدیوں تک تو خدا تمہیں ثواب دے گا۔ اگر 4 بچے اس اسکول سے حبیب ابن مظاہر بن کے نکلے۔ کسی ہمارے دوست نے اچھا جملہ کہا، مولانا ہماری پوری کوشش ہے بچے کو عادل بنانا۔ کیا بناؤں؟ عادل بناؤں۔ لیکن آج باپ کوشش کرتا ہے میرا بچہ فوج میں چلا جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈی سی لگ جائے، جج بن جائے، لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو کرپٹ جج۔ بچہ عادل ہی نہیں، تم نے جج بنا دیا، رشوتیں لیتا رہے، تم نے ڈی سی اور ایس پی بنا دیا، لوگوں کو لوٹتا رہے، تم نے انجینئر بنا دیا، رشوتیں دیتا رہے، اس کا فائدہ نہیں۔ پہلے بچے کو عادل بناؤ پھر انجینئر بناؤ، پہلے عادل بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، پہلے عادل بناؤ پھر مولوی بناؤ۔ اصل شر سے عدالت امام خمینی ہزاروں مولویوں کو خطاب کر رہے تھے، تو بڑا سخت امام خمینی کا کل ایسا نہ ہو کہ تم ممبروں سے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاؤ اور قیامت میں خود جنت کے پیچھے کھڑے رہو، اور جن کو تم نے جنت کا راستہ دکھایا وہ جنت میں چلے جائیں۔ اصل شرط عدالت ہے، اس کے بعد علم کام آتا ہے۔ اگر عدالت نہیں تو خوارج کو قرآن نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اگر عدالت نہیں تو نمازوں نے فائدہ نہیں دیا۔ تو اصل شرط جو تربیت ہے اپنے بچوں کی، وہی آپ کے اصول 5 میں شرط عدالت ہے نا۔ پہلے توحید ہے پھر عدالت ہے۔ اللہ بھی وہ اللہ ہے جو عادل ہے، جو وعد و وعید پہ عمل کرتا ہے۔ لہٰذا بچپن سے جب بچے کو بتاؤ گے کہ سچائی کی اہمیت کیا ہے، اس بچے کو بتاؤ گے کہ چادر کا وقار کیا ہے، اسے بتاؤ گے کہ رب کی دربار میں سجدوں کی اہمیت کیا ہے، جس سجدوں کے لیے حسین نے سر کٹا دیا، جس دین کے لیے مولا علی نے اپنی پوری زندگی لگا دی، تو جب اہمیت بچپن سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی اسکول میں بہت ہمارے مومن بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، تقریباً 6 برانچز انہوں نے بھی کھول دی ہیں۔ تو فرماتے مولانا ماں آ کر مجھے کہتی ہے
ماں آ کر کہتی ہے کہ جب سے بچی میں نے اسے اسکول میں بھیجی ہے کہ اس صبح کی نماز کے لیے میں بچی کو نہیں اٹھاتی، بچی مجھے اٹھاتی ہے۔ بڑا مشکل ہے نا، میں مولوی ممبر پر آؤں، ایک بندہ 40 کا، ایک 50 کا، تو اس کو کیسے نمازی بناؤں؟ پوری زندگی اس نے نہیں پڑھی، یا کسالت میں رہا یا سستی میں رہا، اب فوراً اس کو نمازی بنانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایک بچے کو بچپن میں بنا دو، پوری زندگی نمازی بنتا ہے۔ بچپنا اگر کسی کا سدھر جائے، ایک مومن نے اچھی بات کہی، ابھی تو ماشاءاللہ بڑے متقی نظریاتی تھے، کہتے مولانا بچپن میں جو میں نے گانے سنے، بتا رہے تھے کہ بچپن کی یادیں کتنی اہمیت والی ہیں، کہ بچپن میں جو میں نے گانے سنے تھے، کہتے ہیں آج تو ماشاءاللہ علی والے متقی نمازی تہجد ہوئے، کہتے مولانا آج بھی جب کہیں سے گزرتا ہوں وہ گانا سننے میں آتا ہے نا، اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بچپن کی یادیں اچھی لگتی ہیں۔ بندہ امریکہ بھی چلا جائے نا، حیدرآباد کی گندی گلیوں میں بھی گھومتا رہا نا، تو وہاں سے آ کے یہاں پہ رہے گا، کیونکہ بچپن حیدرآباد میں گزرا۔ بچپن بندے کو اچھا لگتا ہے۔ لوگ پر انگریز پریشان ہوتے ہیں، بھائی تمہارے یہاں تو اتنی گندگی ہے، وہ کہتا ہے بچپن جہاں بھی بندے کا گزرے بچپن یاد رہتا ہے۔ تو اگر بندے کا بچپن حسینی بنا دو، اگر اس کا بچپن کربلائی بنا دو، اگر اس کا بچپن محمدی بنا دو، مصطفی بنا دو، تو یہ بچہ بڑا ہو کر بھی عادل رہے گا۔ یہ وہ سوچ تھی جو امام حسین لینا چاہتے تھے، اور آج تھوڑا کچھ جو ہمیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچپن حسین کی مجلسوں میں گزرا۔ یہ بچپن، یہ نعمت امام حسین ہے نا، شکر امام حسین کہ چھوٹے تھے، ماں کالے کپڑے پہنا کر حسین کی مجلس میں، بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے حسین کی مجلس میں جانا ہے، اور اسی مجلس میں حسین کا ذکر بھی سنتی ہے، روتی بھی ہے، بچے کو دودھ بھی پلاتی رہتی ہے۔ تو یہ دودھ نہیں ہے، اس دودھ میں حسین کی محبت کا اثر بھی رہا۔ یہ نعمت ہے، کسی مسلمان کے پاس نہیں، جو آپ کو 2-2.5 مہینے خود بھی آیا کرو، ماں بہنوں کو بھی لایا کرو، چھوٹے بچوں کو بھی لایا کرو۔ اعمال شب قدر میں کیوں جناب سیدہ فرماتی ہیں چھوٹا بچہ بھی ہے نا، شب قدر اسے اٹھایا کرو، نیند آ رہی ہے تو پانی کے چھینٹے لگایا کرو، تاکہ اس کا بچپنا شب قدر میں گزرے۔ جب بچپن میں شب قدر یاد ہوگی، سائیکولوجیکل اس کے سب کانشیس میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، جب بڑا ہو جائے گا تو اسے شب قدر اچھی لگے گی۔ آپ کو کیوں مجلس اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ بچپنا مجلس میں گزرا ہے۔ کیوں ماتم اچھا لگتا ہے؟ دنیا پریشان ہوتے، شیعہ بڑے پاگل ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، دوپہر کے 2 بجے مجلس ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ان کو مجلس سے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ بچپن کی یادیں ہیں نا، تو بچپنا اچھی چیزوں میں گزرے تو اچھی چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، بچپنا بری چیزوں میں گزرے وہ بری چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ پر میں جو عادت یہاں وہ عادت وہاں بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں چوری کی عادت ہو، جب مر جائے گا تو آخرت میں بھی چوری کرے گا۔ عالم برزخ میں یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہو، ایک جوان تھا، اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن تھا گنہگار۔ ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا، ماں نے کہا میرے لال پوری زندگی تو نے اپنی منمانی کی، ماں کی ایک وصیت سے اس پہ عمل کرو۔ رو رہا تھا، ماں جانے والی رو کے کہنے لگا اماں جو کہو گی کرو، اور آج تک جو کیا مجھے معاف کر دینا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا ہمیشہ آپ رہو گے، لیکن موت کا بلاوا جب آتا ہے تو قدر کریں اپنے والدین کی۔ یہ مجلسیں ادب سکھاتی ہیں، اگر بے ادبی کی اپنے والدین سے آج ہی گھر چلے جاؤ، ماں کے قدموں کو چوما کر باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرو۔ یہ بہت بڑی نعمت و رحمت ہے جو خدا لوگوں کو عطا کرتا ہے، لیکن بہت جلدی ہاتھوں سے چلی بھی جاتی ہیں نعمتیں۔ تو ماں نے کہا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، میرے لال ایک چیز پہ عمل کرنا ہے۔ اب ماں بھی ایسی وصیت کر کے جا رہی ہے جس سے بیٹے کی زندگی سنور جائے۔ بڑا اچھا جملہ تھا معصوم فرماتے ہیں ماں اور اولاد میں ایک فرق دیکھو۔ تو مولا کون سا؟ فرما ماں جب بیٹا بیمار ہوتا ہے نا، اسے پالتی ہے تو پوری رات دعا کرتے خدا اس سے میری زندگی
کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بھی ان کا خیال کرتا ہے، یعنی کہ نہیں کرتا، دل و جان کر کے کرتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تیرے ذہن میں ماں باپ کے موت کا تصور ہوتا ہے۔ ماں خدمت کرتی ہے حیات کے تصور سے، تو خدمت کرتا ہے موت کے تصور سے۔ یہی فرق ہے تیری محبت میں، ماں باپ کی محبت میں۔ ماں نے کہا میرے لال میری ایک وصیت ہے، کہ جی اماں، کہ میرے لال جہاں بھی ہو، جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑ جائے یا علم پہ پڑ جائے جس کی نسبت حسین سے ہو، تو اپنی طرف سے اور میری طرف سے جہاں بھی پڑے، دیوار ہو، علم ہو، زری ہو، جہاں بھی حسین کے نام پہ نگاہ پڑ جائے، میرے لال ادب سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا اور اپنے مولا کو سلام کرنا، جہاں بھی السلام علی حسین کہنا، کہ اماں مر جاؤں گا لیکن عادت نہیں چھوڑوں، ماں مر رہے۔ اس کے دوست کہتے ہیں بڑا لمبا عرصہ اس کے ساتھ رہے، گاڑی میں ہوتا، نگاہ علم پہ پڑتی، حسین کے نام پہ پڑتی، فوراً کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا شہید کربلا۔ کہتا پھر آگے سفر پھر علم میں نگاہ پڑتی، پھر فوراً کہتا مولا آپ پر میرا سلام ہو، دیوار پہ نام دیتا مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ تو بڑا عرصہ گزرا، سفر تھا، تنگی تھی، ہر حال میں امام حسین کو سلام کرتا تھا، ماں کی وصیت پہ عمل کرتا تھا۔ کہتا ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں اس جوان کی موت ہو گئی، بڑا دکھ ہوا، اس کو ہم دفن کر کے آئے۔ کئی دنوں کے بعد اس کا دوست کہتا میں نے اس کو خواب ڈالا، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ برزخ کے جنت کے باغوں میں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا دوست تو بڑا خطا کیا تھا اور یہ مقام مجھے ملا، بتا تو صحیح موت کا سفر کیسا ہے؟ کہتا میرے دوست موت کا سفر بڑا مشکل ہے، جتنا ہم نے سنا تھا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کہ تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے، عذاب کے فرشتے مجھے لے لے گئے، تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں باندھی۔ معصوم کا فرمان ہے نا کہ گناہوں کا جو نام اعمال ہے وہ گردن میں ڈالا جائے گا، اتنا وزنی ہوگا کہ بندے کی کمر ٹوٹنے والی ہوگی۔ کہ مجھے اٹھا کر اور لے جا کے جانے لگے کہ پوری زندگی اللہ نے تجھے دی لیکن تو نے رب کی اطاعت نہیں کی۔ مایوسی کے عالم میں بھی جانتا تھا میں نے زندگی میں کیا کیا ہے۔ کہتا ہے چلتے چلتے میدان برزخ میں مجھے خیمہ ملا، اس خیمے کے اوپر ایک علم لگا تھا، اس علم پہ حسین کا نام ہے۔ اب جو عادت دنیا میں وہ عادت وہاں بھی رہتی ہے، جو عادت دنیا میں وہ عادت آخرت میں بھی اجاگر ہوتی ہے۔ میں نے کہا ملائکو زندگی گزر گئی، میں نے جب جب حسین کا نام دیکھا حسین کو سلام کیا۔ اگر اجازت ہو تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھوں کو کھولو، مجھے زمین پہ رکھو تاکہ میں اس ماں کو دیے ہوئے وعدے کو پورا کروں۔ تو ملائکوں کی مجال تھی کہ مجھے روکتے، مجھے بٹھایا۔ کہتا میں نے اس نام کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ٹوٹے ہوئے دل سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ کہتا زندگی گزر گئی، میں نے سلام کیا تھا پر سلام کا جواب نہیں سنا۔ ہائے حسرت حسین، زندگی گزر گئی، میں نے سلام کیا تھا لیکن سلام کا جواب نہیں سنا تھا۔ اب جب میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کہ اسی خیمے کا پردہ ہٹا اور امام نے جواب دیا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو، اذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم یاد۔ امام رضا کا فرمان ہے تو ایک مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے، میں 3 مرتبہ تجھے دیکھنے آتا ہوں، تو یہ وفا کا وعدہ ہے، اللہ بھی وفا کرتا ہے، تو جتنا اسے یاد کرے گا اتنا رب تجھے یاد کرے گا۔ کہ جیسے میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پہلی مرتبہ زندگی میں نے جواب سنا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ کہ امام نے اشارہ کیا اس کو لے کر کہ پورا وجود شرمندگی سے جمع ہے، اس حال میں مولا سے ملنے جا رہا، یہ حال میں نے اپنا بنایا ہے۔ پوری زندگی انتظار اس چیز کا تھا کہ میں یہ شکل، یہ نام اعمال لے کے امام کی خدمت میں جاؤں۔ کہتے جیسے مولا کا سامنا ہوا، امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال مجھے دو۔ اللہ یہ وقت کسی کو نہ دکھائے
کہتا ہے امام نے جیسے میرا نام اعمال دیکھا، کہتا ہے دوست میں نے بخوبی دیکھا کہ حسین کا سر گویا شرمندگی سے جھک گیا اور مجھے دیکھ کر کہا تو میرا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہی جملہ جو دعائے کومین کا ہے نا، ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، یہ جملہ تھا۔ میں نے کہا مولا جانتا بڑا سوال سنا، کیونکہ میں جاہل تھا کہ اس حال میں کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ پھر امام حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا اور جملہ کا اللہم اغفر بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے حسین کے صدقے میں۔ کہتے ہیں اب جو نام اعمال دیکھا ساری برائیاں مٹ چکی تھی۔ یہ نتیجہ ادب ہے۔ ہر بنا حسین کا نہیں، ہر نے سیدہ فاطمہ کا ادب کیا۔ حسرت رہی امام حسن و حسین کو پوری زندگی، ایک ہی حسرت تھی کہ کاش کوئی ہماری ماں کا احترام کرے۔ مولا حسین تو بہت چھوٹے تھے، اصل جو مشکل وقت تھا وہ امام حسن کے لیے۔ میں نے کسی مومن سے کہا، میں نے کہا اگر تو کسی گلی میں اکیلا ہو، کوئی تیری ماں کو تماچا مارے برداشت کرے گا؟ کہ مولانا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا تصور کرو مولا حسن کے کیا وجود ہے،